اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ماہ محرم کے ایام جاری و ساری ہیں۔ ماہ محرم انسان کے لیے ایک تربیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہ محرم اس میں انسان مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی تربیت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ کہ ماہ محرم انسان کی ترقی، رشد اور اس کی فکری سطح کو بلند کرنے میں، اس کے عمل میں مضبوط، ایمان کے اندر پختہ ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں مختلف جو دروس، عبرتیں، مقاصد جو اس کے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بنیادی کردار یہی ہے کہ انسان اس میں جس طرح مجالس سن رہا ہے، جس طرح مجالس پڑھ رہا ہے، جس طرح مجالس کروا رہا ہے، اسی طریقے سے ساتھ ساتھ ایک علمی ڈسکشن، علمی مباحثہ، علمی گفتگو، اس کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ اور اس کے اندر انسان پھر مختلف جہات سے کربلا، امام حسین علیہ السلام، عزاداری کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو جان سکتا ہے اور اس کی اہمیت سے آشنا ہو سکتا ہے۔ آج ہم اسی اہمیت کو مد نظر رکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا حسن مہدی کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ محرم جو ہے وہ ان کے ایام چل رہے ہیں، اور میرے خیال میں ماہ محرم کے اندر جیسے ماہ رمضان کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں، قرآن کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں مسجدوں میں بھی رش ہوتا ہے اور اس سے کہ لیکن جب ہم محرم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی قسم کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کا تذکرہ، مصائب اور عزاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر مختلف انداز میں اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے گفتگو ہو جائے، اور پھر اسی ضمن میں عزاداری کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیوں منانی چاہیے، جو کہ ہمارے جوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ عزاداری کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں، اہمیت کیا ہے اس کی، اور پھر اگر خیر شیعہ افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی ایک مطلب بیان ہو جائے کہ ہم عزاداری اس کی اہمیت کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، وہ اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے آپ سب احباب کا، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا۔ جیسا کہ آپ نے خود اپنے مقدمے میں کہا کہ یہ عزاداری در اصل یاد ہے اس کربلا کے واقعے کی، کہ یہ واقعہ کربلا کسی ایک زمانے سے یا کسی ایک مکان سے یا حتیٰ کسی ایک نسل سے مخصوص نہیں ہے کہ یہ عربوں سے اس کا تعلق ہو، یا اس کا جو ہے وہ اس زمانے سے تعلق ہو صرف اور وہ ختم ہو گیا ہو، یا اسی عرب دنیا سے اس کا تعلق، بلکہ یہ اس سے بالاتر ایک بحث ہے۔ یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ واقعہ کربلا بنیاد بنتا ہے عزاداری کہ جب آپ ایک ایسے واقعے کو یاد کریں کہ جس کا تعلق ایک زمانے سے نہیں ہے، بلکہ قیام قیامت ایک انسانیت کو، عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ واقعہ 61 ہجری میں ہوا، 10 محرم کو ہوا، لیکن اس طرح اس کے اندر کامل یعنی کمال تھا اس کے اندر، اور اس پیغام کے اندر اتنی جامعیت تھی کہ وہ رہتی دنیا تک وہ پیغام جو ہے اپنی اس نے زمانی اور مکانی حدودوں کو، نسلی حدودوں کو توڑ کر اب اس تمام عالم انسانیت کے لیے پیغام بن گیا۔ تو اب ایسے واقعے کے لیے اس کو یاد کرنا، اس واقعے کو سمجھنا، اس واقعے کے مختلف جوانب جو انسانیت کے لیے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں، انسانیت کے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں، انسانیت کے کمال کا باعث بنتے ہیں، تو ان کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ عزاداری ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے جہاں انسان کے جذبات و احساسات بیدار ہوتے ہیں، وہاں پہ عقل و شعور بھی جو ہے اس کو بھی بیدار کیا جاتا ہے،
اور جب یہ سنگم ہوتا ہے یعنی عقل و شعور اور احساس و جذبات آپس میں ملتے ہیں تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ دنیا میں کم ہی اس طرح کے آپ کو واقعات دکھائی دیں گے کہ اس میں ان دونوں چیزوں کو جب یہ مل کر جو وجود میں آتا ہے تو اس کا خوبصورت جو اظہار ہے وہ عزاداری ہے. تو یہ خود عزاداری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا نہ ہوتا تو شاید عزاداری میں بھی اتنی طاقت نہ ہوتی. یعنی عزاداری دراصل کیونکہ واقعہ کربلا سے مربوط ہے، اگر اس عزاداری کو اس واقعہ کربلا سے ہٹا کے عام اس میں تصور کریں تو اس میں طاقت ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں یعنی عزاداری ہم ایک ایسی شخصیت کی منا رہے ہیں کہ جو انسانیت کی اعلیٰ اقدار پر فائز تھا، ایسی شخصیت کی جو ہے عزاداری کر رہے ہیں کہ جس نے جو اہداف بیان کیے یا جس کی خاطر انہوں نے جان دی ہے وہ بہت اعلیٰ قدر تھی، جس کی خاطر جو ہے وہ جان دی گئی. یعنی یہاں پر ہمیں ہر چیز اعلیٰ لیول پر جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو جب عزاداری کی جاتی ہے تو وہ توجہ دلاتی ہے. ہر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں وہ کس کے لیے تھا، یہ شخصیت کون تھی. یہ مثلا جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے ذریعے جب ہماری عزاداری کی ویڈیوز نشر ہوتی ہیں تو بہت سارے جو شیعہ نہیں ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، تو ایک دفعہ وہ سرچ کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو عزاداری جس نام پہ کی جا رہی ہے وہ ہوا کیا ہے، کون بندہ ہے، کربلا کیا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے ہدایت پائی ہے. بالکل ایسے یہ چیزیں ہیں اس میں. اور میں اس میں ایک نقطہ اضافہ کروں گا، جس طرح ایک تو یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے عزاداری کے اندر کہ انسان بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو انسانیت کی اقدار شمار ہوتی ہیں اور اس تک ہم نے پہنچنا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بعد میں بات ہوتی ہے. ایک جو عزاداری کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے نا وہ اس کا تربیتی پہلو ہے. تربیتی پہلو ہے کیونکہ آپ دیکھیں انسان دل سے تبدیل ہو تو اس کو تبدیلی کہا جاتا ہے، اور دل اگر آلودہ ہو تو تبدیلی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے. اب دل کی آلودگی کو ختم کرنے میں گریہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. عرفاء کو بھی دیکھیں، علماء کو بھی دیکھیں یا عابد گزاروں کو دیکھیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ گریہ بہت کرتے ہیں. اور گریہ جو ہے ایک عبادت کے طور پر بھی شمار کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گریے سے انسان جو ہے نا وہ اس کا دل نرم ہوتا ہے اور آلودگیاں ختم ہوتی ہیں. اور عزاداری کے اندر تو ویسے ہی گریہ مقصد ہے، محور ہے اس کے اندر. تو یہ گریہ انسان کے دلوں پر آلودگی کو صاف کرتا ہے اور انسان بہت تیزی کے ساتھ جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے کہ جو مطلوب ہے شریعت کو. تو اس اعتبار سے میرے خیال میں عزاداری جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ انسان کے تربیتی پہلو. یہاں پہ ایک میں واقعہ ایک بہت بڑے آیت اللہ میرے ذہن سے بھی نام ان کا نکل گیا ہے، یہ آیت اللہ بروجردی ہیں، آیت اللہ حائری شیرازی ہے، اس جنہوں نے مثلا بڑی سطح کے بہت بڑے مجتہد ہیں. تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی ہے، بہت ہی دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس نے نہ کیا، اور وہ اس کے اوپر کوئی میری بات اثر نہیں کرتی ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، الٹا بلکہ جو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں الٹا میرے سے بھی لڑ پڑتا ہے، اور یعنی اس کے بہت ہی حالات بگڑے ہوئے ہیں. تو آپ اگر اس کو کچھ نصیحت کریں تو جب اس نے سارے اوصاف بتائے تو آیت اللہ نے کہا کہ بھائی یہ تو میری بھی بات اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی. تو اس نے کہا دیکھیں آپ میرے مرجع تقلید ہیں تو آپ ہی نے مجھے یہ مسئلہ حل کر کے دینا ہے، میں کیا کروں. تو ان کا دیکھیں میں ایک ٹیسٹر لگاتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ آیا اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں. آپ ایسا کریں کہ اس کو کربلا لے جائیں اور امام حسین کی زیارت جو ہے وہ کروائیں. اگر وہ اس کی تھوڑی سی بھی حالت متغیر ہوتی ہے تو پھر امکان ہے کہ شاید میں کوئی نصیحت کروں تو اس کو کام آ جائے، ورنہ آپ بھی ٹائم ضائع کریں گے، میں بھی ٹائم ضائع کروں گا، اس میں تبدیل ہونا نہیں. وہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد، اب واقع زمان میں بھول گیا ہوں، کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آتا ہے. تو اب وہ سوال کرتے ہیں کہ ہاں جی وہ کیا ہوا پھر تم لے کے گئے. تو اس نے کہا جی میں جب گیا تو پہلے تو وہ جا نہیں رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، پھر میں کسی بہانے سے لے کے گیا، جب تک وہ داخل نہیں ہوا تھا زری کے اندر جو اس کی بلڈنگ ہے تو اس سے باہر وہ مذاق کرتا رہا، مجھے ٹالتا رہا. لیکن جب اندر گیا جیسی ساختمان میں بلڈنگ میں داخل ہوا، روزے میں داخل ہوا تو اس کی
حالت بدلنا شروع ہوئی، اور جیسی وہ زری سے کے پاس گیا تو چیخے مار مار کے وہ رویا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے بالکل، تو کہتا ہے ماشاء اللہ اب پھر تم میرے پاس کب لا رہے ہو؟ کہتا ہے اب تو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس وقت اس کی اتنی حالت تبدیل ہو گئی تو پھر میں نے خود اس سے کہا کہ یار یہ دیکھو تمہیں امام نے قبول کر لیا ہے، تو اب تم امام کو اس کے جواب میں کیا دیتے ہو؟ تو اس نے پھر اسی وقت عہد کیا کہ میں آئندہ ان تمام کاموں کو جو ہے چھوڑ دوں گا، تو ان کو واپس آنے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی عزاداری میں ایک حدیث مجلس میں بھی موضوع بنایا اس کو میں نے، کہ ایک حدیث ہے منسوب ہے امام سے، چھٹے امام سے، منسوب اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ایک جو حدیث کا ایک معیار ہے کہ یہ متقدم کتب میں ہونی چاہیے تو ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن مضمون ایسا اس کا حقیقت کے قریب ہے کہ صدور ممکن ہے اس کا، صحیح کہ روایت یہ ہے کہ کلنا سفن النجا، ہم سارے اہل بیت سفینہ نجات ہیں، ماشاءاللہ، لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع وفی البحار فی لجج البحار اسرع، لیکن جو ہمارے جد حسین کی کشتی ہے یہ وسیع بھی بہت ہے، اور جو بحران آتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں زندگی کے، اس کے اندر سری بھی ہے، بالکل، یعنی نجات کی طرف لے جانے کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں امام حسین جیسے آپ نے بیان کیا کہ دیکھیں کتنا تیزی سے اسرا بھی ہے، تیز بھی آیا کہ وہ کتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے لیکن تبدیلی نہیں آ رہی، کسی کا درس اثر نہیں کر رہا، کسی کے عالم کی بات تاثیر نہیں کر رہی ہے، ماحول اثر نہیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے تو سری اور وسیع بھی ہے، یعنی ہر طبقے کا، اور یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو نقل کیا نا، اس میں کتنے بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ تو خود حر کا واقعہ ہے، ہاں حضرت حر کا واقعہ، بالکل حر کا واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا گناہ ہے کہ مثلا کربلا کے طرف بھیجنے والا جو ہے وہ حر ہے، جناب خدا ان کے درجات عالی ہیں، عالی تر کرے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جو ہے وہ ان کو گلے سے لگایا، یعنی آپ دیکھیں ایک رات یا چند ساعتیں بنتی ہیں شاید، جہنم سے جنت کا سفر کیا، بالکل اسرا و اوسع، یہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی بہرحال یہ عزاداری انسان کو اسی طرف ہی لے کر آتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم کہ بہرحال عزاداری کی اہمیت جو مختصر ہم بیان کر سکتے تھے، گفتگو ہی ہماری۔ اب بعض اوقات آج ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور اس کو آن لائن کی طرف جب جائے، لیکچرز آن لائن ہو رہے ہیں، مثلا دروس آن لائن ہو رہے ہیں، میٹنگز آن لائن ہو گئی ہیں، تو اب عزاداری کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عزاداری تو ہم کریں گے، امام صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل بھی کریں گے، گریہ بھی کریں گے، لیکن چونکہ اب مثلا چند کلومیٹر پہ امام بارگاہ ہے، یا مثلا آپ بعض علاقوں میں دیکھ لیں مثلا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر بھی جانا پڑتا ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، وہی ایک LCD لگا لیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم عزاداری کر لیں۔ تو آیا عزاداری اگر فزیکل اور مکانی طور پر برپا نہ کی جائے اور اس کو ورچوئل کر دیا جائے تو کیا ہم عزاداری کی جو اہمیت پہ بات کر رہے تھے وہ ثمرات حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت اور اس وقت مبتلا بے مسئلہ کہ بعض افراد مجھ سے بھی رجوع کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک اچھے لیکچرز اور اچھے اساتید اور اچھے علماء در وہ ہیں، اویلیبل ہیں، تو پھر وہاں عزاداری میں جا کر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف معلومات کی حد تک، علم کی حد تک تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل دور ہے اور آپ اس میں ہر چیز آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، اس سے منع نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ عزاداری خود اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا نظریہ ہے، لیکن یہ بات ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ شہداء ہمارے زندہ ہیں، حیات ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ وہ عزاداریوں میں ان کے وجود کی برکات وہاں پہ موجود ہوتی ہے، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ خود انسان کے اوپر تاثیر، وہ اس کا ماحول، وہاں پہ جانا، پھر اگر آپ یوں ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو جائے گی
تو پھر آپ نہ آپ کی محفلیں ہوں گی، ہر کوئی اسٹوڈیو میں آئے گا، رابطہ ختم ہو جائے گا. ایک جب عالم گفتگو کرتا ہوتا ہے عوام میں نے خود، آپ نے بھی یقین تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ کی عوام غور سے بات سن رہی ہوتی ہے تو آپ کے جذبات احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کے اوپر الہامات ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاں سوچے نہیں ہوتے ہیں، ہاں بہترین، اور وہ اسی وقت عوام کے رسپانس سے، عوام کے اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر یہ اجتماعیت رکھی ہے. اگر وہ ہم ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم ایک اجتماعی وہ ایک بچہ جس نے وہ کمرہ سجایا ہے، اس کی تشریح کیسے ہوگی جب عزادار آئیں گے، آ کے بیٹھیں گے اس کمرے میں تو اس کی ایک تربیت ہوگی. تو آپ صرف ایک، آپ اپنے جانے کو دیکھ رہے ہیں 20 قدم 100 قدم 100 کلومیٹر مثلا، ٹھیک ہے، لیکن اس مسجد کو، اس مجلس کو منعقد کرنے میں کتنے عوامل شامل ہیں. تبرک والی پارٹی مختلف انداز میں اپنی مہارتیں دکھا رہا ہے، سیکھتا ہے. اور بعض اوقات مثلا ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو کوئی اپنے عقیدت کا اظہار تبرک کے ذریعے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو، یہ اس کی تربیت کا پہلو، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ پیسہ جو اس نے ذات کے اوپر خرچ کرنا تھا، وہ پیسہ جو اس نے اپنی تفریح پہ خرچ کرنا تھا، وہ اس نے اب امام حسین کے اوپر، تو اس کا مال پاک ہو رہا ہے، اس کی ایک اس کا جو ہے مال میں برکت ہو رہی ہے، اور وہ اس کا ایک تربیتی پہلو ہے. اس کا آپ معذرت چاہتا ہوں، آپ بات کو جاری رکھیے گا. جی چونکہ مربوط اسی کے ساتھ ہے، عرض کرتا ہوں کہ عزاداری کو فزیکل یعنی افراد کا جمع ہو جانا ایک مکان میں، اس کو جب منانے کا یہ اثر ہے کہ ہمیں اربعین کے اندر کروڑوں لوگ نظر آتے ہیں اور وہاں پر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ عزاداری میں تربیت ہو چکی ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. دیکھیں اس میں ایک ہماری روایات ہیں کہ مثلا نماز جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی کہ جماعت سے پڑھو. کیوں؟ اسلام اجتماعیات، یہی فرق ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں. یعنی ہمارا جو اسلام ہے دیگر ان سے فرق کرتا ہے، اور خود مکتب اہل بیت جو دیگر مکاتب سے فرق کرتا ہے اور اس کی مضبوطی کا باعث ہے، وہ اجتماعیت ہے کہ ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے ہم جو ہمارا ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی لیے مثلا جب نماز کے حوالے سے کہا کہ جب ایک پیچھے پڑھنے والا ہو تو اتنا ثواب ہے، جب 2 لوگ ہو جائیں تو اتنا ثواب ہے. وہ ایگزیکٹ حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے. تو ایک تعداد کے بعد 10-15 افراد کے بعد ان کا شمار ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ تو صرف تعداد افراد کی ہو رہی ہے، تو ملٹیپلائی ہونا چاہیے، لیکن ایسا ملٹیپلائی نہیں ہو رہا ہے، وہ ایکسپونینشیل ملٹیپلائی ہو رہا ہے کہ وہ شمار سے نکل گیا ہے اس کا اجر و ثواب. تو وہ اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ اس کی جو نتائج ہوتے ہیں نا اس کو، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اجر و ثواب دراصل اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی برکتیں، رحمتیں اور وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ثواب کے نام سے یعنی بس اجتماعیت اور اجتماع یہ اسلام میں موضوعیت رکھتا ہے. یعنی موضوعیت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ مطلوب ہے. یعنی اجتماع ہونا یہ خود، جیسے آپ دیکھ لیں نماز کی، جیسے آپ جماعت کی مثال دے رہے ہیں، یا نماز جمعہ دیکھ لیں، بغیر جماعت کے تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر انسان سوال کر سکتا ہے کہ باقی نمازیں بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے کہا چلیں اگر پورا ہفتہ اگر آپ نہیں کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ پائے، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ضروری ہے، آپ نے آنا ہے جماعت کے ساتھ جو ہے نا اس کو انجام دینا ہے. تو اجتماعیت واقعا، اس کی اجتماعیت کے اندر پھر وہی ہر کوئی اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر بہتری کیسے لانی ہے وہ لے کر آتا ہے. کوئی مہمان نواز اچھا بن رہا ہوتا ہے، کوئی مثلاً جو ہے اس کے اندر کیسے دوسرے لوگوں کو ویلکم کرنا ہے، وہ اس چیزوں میں آ جاتا ہے، اور باقی ساری چیزیں بہت ساری آتی ہیں. اس کے اندر ایک اور نقطہ میں اضافہ کرتا ہوں، یہ ضروری بھی ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ خود مکان بھی ایک تاثیر رکھتا ہے انسان کی تربیت میں. جیسے زمان ہے ایسے مکان بھی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہی نماز اگر آپ گھر پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن کہا گیا مسجد میں آؤ. یعنی مسجد ایک مکان ہے، مکان کو موضوعیت دی گئی ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہے، ایک اپنا ایک ہدف رکھتا ہے. اور انسان جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جب گھر نماز پڑھتا ہے، تو اس میں فرق بھی محسوس کرتا ہے. انسان کی جو توجہ مسجد میں ہوتی ہے، جو انسان کی گھر میں ہوتی ہے، تو وہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر. حتیٰ معذرت بات کاٹ رہا ہوں، گھر میں بھی کہا گیا کہ ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے اس میں آگے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم نماز کے، ہم شیعہ حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر نماز کے آخر میں زیارت پڑھتے ہیں.
یہاں زیارت پڑھنے کا انداز اور زری کے ذریعے کے سامنے فرق ہوتا ہے. انسان کی حالت بدلی ہوتی ہے, انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے, انسان کے اندر تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہی زیارت وہ پڑھ رہا ہوتا ہے گھر کے اندر, اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں. ہم جس طریقے سے وہ نزدیک سے ہماری بات سنتے ہیں, وہ دور سے بھی اسی طریقے سے ہماری بات سنتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی زیارت کرنے جاتے ہیں, جو کہ خود مکان کی تاثیر ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر عزاداری بھی تو اسی طریقے سے ہی ہے. عزاداری میں بھی تو ہم امام ہی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں, ہماری نیت زیارت ہوتی ہے کہ ہم امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, یعنی ان کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے عزاداری جو ہے وہ منانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے خود عزاداری کو مکان کے اندر جمع ہو کر منانا خود یہ ایک موضوعیت رکھتا ہے. ہاں, ڈیجیٹل ہونا یہ مجبوری کی علامت میں انسان کرے, یا یہ ایک فزیکل عزاداری میں اپنی کنٹریبیوشن کرے, وہاں پر اپنا ذمہ داری کو ادا کرے, اس کے بعد اگر وقت ہے تو وہ باقی علماء کو جو ہے وہ اس طریقے سے سن لے. تو یہ میرے خیال میں جم کیا جا سکتا ہے اس کو. اس کی اہمیت جو ہے عزاداری کی, اس سے انسان جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. یعنی اس میں کہ میں خود تصور کریں, میں خود کتنی یعنی انسان اپنے گھر میں عزاداری کر رہا ہے, گھر میں نام لیا جا رہا ہے, تو وہ ہر کوئی کہہ جی ہم اچھا ایک ہم بچپن میں سنتے تھے کہ استاد نے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا تو اپنا ٹیپ ریکارڈر بھیج دیا, تو وہ بچوں نے بھی ٹیپ ریکارڈر لگا دیا ریکارڈنگ کے لیے. تو پھر یوں ہو جائے گا اس طرح کا ماحول. ہر کوئی بس اب یہ مثلا ایجوکیشن میں دیکھ لیں, ایجوکیشن میں اب کتنے افراد ہیں ایسے جو ایجوکیشن کو ورچوئل کرنے کی حق میں ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا, والدین بھی نہیں ہوں گے, اساتذہ بھی نہیں ہوں گے. ابھی دیکھ بھی لیا کورونا میں ہم اس کے اثرات دیکھ لیے, الٹا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تربیت جو ہوتی ہے نا وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے, عزاداری تربیت کا ہے, تربیت ہونی ہے وہاں پر. تو یہاں پہ زیادہ جو تاثیر ہونی ہے نا وہ حاضر ہو کر. بالکل مطلب بعض تربیتیں جو ہم اولاد کی کرتے ہیں, مثلا ہمارے والدین نے ہمیں عزاداری میں حصہ دلوایا ہے, کہیں پر ہم نے ماتمی دستے میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے, کہیں پر ہم نے علم کو اٹھانے میں مدد کی ہے, کہیں پہ ہم نے ممبر سجانے میں کی ہے, کہیں پہ ہم نے پانی پلانے میں کی ہے, کہیں پر ہم نے نیاز بنانے میں کی ہے. تب جا کر ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے, اور پھر وہ ان ویلیوز کے ساتھ پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. یا ورچوئل کے اندر ان ساری چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتے ہیں. بہت خوب, یعنی ایک ایسا موضوع ہے, بہت تفصیل سے اس پہ مزید بات ہونے کی ضرورت ہے, لیکن وقت کم ہے, آگے بڑھتے ہیں. خوب, میرے خیال میں ایک فکر بھی موجود ہے ہمارے معاشرے میں, کم ہے اگرچہ لیکن ہے, اور پھر سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں, عزاداری فقط عزاداری یعنی فقط آپ نے بس آنا ہے, مصائب سننا ہے, گریہ کرنا ہے اور چلے جانا ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے, آپ کی سوشل زندگی کے حوالے سے, آپ کی تربیت کے حوالے سے. آیا عزاداری اپنے اندر کوئی اہداف رکھتی ہے کہ جس کو ہم نے محرم کے اندر محاسبہ کر کے اپنی بعد والی زندگی میں اس کو آگے لے کر چلنا ہے؟ یہ اہداف ہیں, مقاصد ہیں اس کے, یا نہ فقط عزاداری ایک ذمہ داری ہے, وہ ادا کرنی ہے, بس اس کو گریہ کر کے بس اٹھ کے چلے جانا ہے اور کچھ نہیں ہے؟ اس حوالے سے چاہوں گا کہ گفتگو فرمائیں. جی دیکھیں, اس میں خود جس طرح عزاداری اپنی جگہ پہ مطلوب ہے, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس واقعے کو یاد کیا جائے اور اس واقعے کو بھولنے نہ دیا جائے, اور اس کے مختلف جوانب جو ہے وہ بیان ہونے چاہیے. تو عزاداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے صرف جذبات اور احساسات کو بیان کریں, یعنی عزاداری ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عزاداری کا ایک پہلو مصائب ہے, ایک پہلو گریہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اعلیٰ اور عرفہ ارزشیں اور اقدار اس میں موجود تھیں ان کو بیان ہونا, ٹھیک ہے. میں ہی اکثر قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو یہ پورا مکالمہ ہے خدا کا اور وہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی میں ایک زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, جو اس میں فساد کرے گا, اور يُسْفِكُ الدِّمَاءَ, اس میں خون بہائے گا, آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں. اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, جبکہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں, تو عبادت کم کر رہے ہیں آپ کو, جب اب مزید آپ فساد پیدا کرنے اور پھر اس کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں. تو اس پہ کالا انی عالم مالا تعلم, میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. تم اس کے ظاہری پہلو کو دیکھ لو. اور یہاں پہ بھی میں
ایک موضوع خود اس موضوع کو چھوڑتا ہوں کہ جو اہل کربلا تھے انہوں نے عارفانہ ایک نگاہ ہمارے اندر پیدا کی اور ان واقعات کو ایک نئے جہت سے دیکھنا ہمیں سکھایا. تو اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، تو بعض مفسرین نے کہا کہ واقع کربلا میں انہوں نے جب یہ حضرت امام حسین اور یہ قتل و غارت تو اس طرح کے واقعات اور بالخصوص یہ والا واقعات، انہوں نے کہا یار یہ کیسا واقعہ ہے کہ جس میں قتل کیا پہلو ہے، یہ ظاہری پہلو ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو معنوی پہلو اس کا جو ہے وہ کہاں سے، وہ اگر یہ بی بی جب فرماتی ہیں دربار میں جاتی ہیں کہتی ما رأیت الا جمیلہ، تو وہ والا پہلو ہے کہ میں نے تو خوبصورتی کے علاوہ دیکھا ہی نہیں. وہ خوبصورتی کیا ہے وہ ہمیں اہل کربلا نے دیکھا، اور یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید عالم انسانیت اس جو معرفتی اور معنوی پہلو ہے اس سے محروم رہ جاتی ہے کہ جب ساری دنیا کی طاقتیں اور اس وقت کے لحاظ سے ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جاؤ اور تم محدود لوگ ہو، اس کے باوجود بھی تم کیسے اپنے مقصد ہدف پہ ڈٹے رہو. یہ سب سے بڑا ایک ہے کہ دیکھو تمہیں ہلا نہیں سکتا. کیوں؟ تمہارا اتنا عالی ہدف ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف بھی ہو جائیں تو تم اپنے مقصد اور ہدف اس پھر میں اس میں میں ایک واقعہ جو نقل کرتا ہوں کہ خود روز شب شام غریبہ پہ اب عام حالات اور واقعات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ایک فوتگی ہو جاتی ہے، اس کو بہانہ بنا کے گریہ کر کے نماز واجب نمازیں چھوڑ دیتا ہے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اسی رات جو ہے وہ نماز شب تک جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، روایات میں موجود ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جس نے بی بی کو نہیں ہلایا؟ اس طرف ہیں جذبات ہیں، آپ دیکھتے ہیں گریہ ہے اور وہ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ میں کہ ربنا تقبل ھذا منا، یا میری جو ہے قربانی کو قبول فرما. تو وہ جو الہی پہلو ہے وہ اصل چیز ہے کہ جو عزاداری میں بیان ہونا چاہیے لوگوں کو. کتنی خوبصورت یہ جملات ہیں، الفاظ ہیں ہمارے جو وہاں پہ کربلا والوں کے. حضرت 13-14 سال قاسم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کون سی موت ہے کہ جو شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ ہر موت کو اس نے کہا، یا وہ موت کے جو ولایت کی اطاعت میں، ولایت کے سائے میں جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ عزاداری جو ہے ایک بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے، اس میں ان تمام پہلوؤں کو بیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تب یہ جامع اور وہ جتنا اعلیٰ ہدف تھا ان کا قربانی دینے کا، تو عزاداری کا بھی ہدف اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے، تب وہ عزاداری اپنے وہ کرے گی. انشاءاللہ میں نے اس کے اوپر کچھ کام کیا اور کچھ پوائنٹس وغیرہ نوٹ کیے، لیکن ابھی کیونکہ وقت نہیں، انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ اس کو الگ خود ایک موضوع ہم بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کریں. میں ایک نقطے کا اس میں اضافہ اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. بے شک حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری فقط آپ نے آنا ہے، جمع ہونا ہے، امام کی مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے، گریہ کرنا ہے اور چلے جانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہی کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام ایک حکیم انسان تھے اور شخصیت تھے. تو آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ امام نے قیام کیا ہے بغیر کسی مقصد کے. نعوذ باللہ. یا کربلا گئے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی، اور ہمیں بھی ایسا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی خاص حکمت نظر نہیں آتی ہے. اگر یوں تفسیر کیا جائے کہ بعض افراد جو ہیں اپنی بعض مقاصد کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں اجتماعیت نہ آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی پہلو نہ آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ شعوری اس حوالے سے پہلو نہ آئے، تو وہ یہاں پر آ کر بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عزاداری تو ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، امام اگر کربلا میں شہید ہونے کے لیے گئے تو شہادت کی حکیمانہ ہے، ان کی حکیمانہ شہادت ہے، حکمت کے تحت ہے وہ. درست ہے کہ روایات میں شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، پیغمبر کے دور سے مشہور ہے کہ امام نے جو ہے وہ شہید ہونا ہے کربلا کے میدان میں، اور امام کو بھی پتا ہے میں نے جو یہ حرکت یعنی یہ نکلا ہوں، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان، مدینہ سے اپنا مکہ سے کوفہ کی طرف، پھر کوفہ کے راستے میں کربلا کی طرف جو وہ چلے جاتے ہیں، اس میں نتیجہ شہادت ہی نکلنا ہے. لیکن امام شہادت کو
جو ہے اس سے بہت سارے اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ چھوڑا، جس کی وجہ سے مدینہ چھوڑا، جس کی وجہ سے کربلا کی طرف گئے. تو یہ ہم یہی کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اس کو توجہ کریں، اہداف پر چلیں، حسینیت کا نام لیتے ہیں، تو مراد حسینیت سے کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہم اس کو حسینیت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تعداد میٹر نہیں کی ہے. امام نے کہا کہ چونکہ دین منحرف ہو رہا ہے، دین پامال ہو رہا ہے، اب میں یہاں تعداد کے انتظار میں نہیں رہ سکتا، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا. تو یہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے کسی محلے میں، ہمارے کسی ملک میں، ہمارے کسی جگہ پر اگر دین یوں پامال ہونے لگ جائے تو وہاں میں تو نہیں انتظار کروں گا میرے ساتھ ہزاروں لوگ ملیں گے تو میں پھر احتجاج کروں گا، ورنہ میں خاموشی سے گھر بیٹھا رہوں، دین کے اوپر جو مرضی ہوتا رہے نا. ہم اپنے تائیں جو ہے وہ اپنی آواز بلند کریں گے، خدا انشاءاللہ اس میں برکت ڈالے گا. تو اسی طریقے سے مثلا جیسے آپ نے نماز کا پہلو بیان کیا ہے، کتنے اخلاقی پہلو نکلتے ہیں کہ جہاں پر عبادت کا پہلو نکلتا ہے کہ اتنی مصیبت ہونے کے باوجود بھی نماز ترک نہیں ہو رہی. تو اب جوان جو ہے وہ ایک ہدف یہ لے رہا ہے کہ میں نے کسی بھی حالت میں اللہ کی عبادت ترک نہیں کرنی ہے. اور ایک اہم بات، انسان کے اوپر جتنی بھی سخت مصیبت آ جائے، کربلا کو یاد کر کے وہ مصیبت تحمل کرتا ہے. بالکل ایسے ایک بہت بڑا ہدف ہے کہ مثلا انسان جو ہے وہ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے کہ ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور اس کو پھر سماج کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر فقط درد مصیبت ہماری تو نہیں ہے، ہم نے معاشرے کے دردوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے جو ہے وہ امت کے درد کو بھی دیکھنا ہے، ان کے درد کو بھی اپنے درد سمجھتے ہوئے ان کے لیے اقدامات کرنے. دیکھیں جیسے آپ نے اسی کی بات کو نا کہ خود امام نے فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا، تو عزاداری ہو اور جد کی امت کی اصلاح نہ ہو تو پھر ہم نے تو امام کے مقصد کو وہ کر دیا. امام کے مقصد کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا. امام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، اب میں اور آپ، میں یہ کہتا ہوں کہ آج وہ پرچم ہمارے ہاتھ میں، عزاداری کے ذریعے سے وہ پرچم ہمارے ہاتھ میں کہ اس مقصد کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. امام نے کہا کہ میں جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، کہ آج ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون کرے گا؟ اسی عزاداری کے ذریعے سے ہم نے اس اصلاح امت کا کام جو ہے وہ انجام دینا ہے. یہ موضوع بہت اہم ہے. انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے. میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا، اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ، اہم موضوعات پہ ہماری ڈسکس ہوئی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہماری بات عزاداری کی اہمیت سے شروع ہوئی ہے اور عزاداری کے اہداف پر ہم نے اپنے مطلب کو تمام کیا ہے. آؤٹ لائن کی صورت میں ہی بات کر سکے، لیکن پھر بھی بعض مثالیں، بعض مطالب اہم ڈسکس ہوئے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے ان سے استفادہ کیا ہوگا. اس پروگرام کو ضرور اپنے احباب کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف جہاں بھی ممکن ہو اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.